بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. آج ہم حاضر ہوئے ہیں آپ کے پاس ایک انٹرسٹنگ ڈسکشن لے کے جو کہ دنیا بھر میں اس وقت ہر طرف چل رہی ہے، اور وہ ہے ریئر ارتھ ایلیمنٹس یا ریئر ارتھ منرلز کی ڈسکشن. ہم جانتے ہیں کہ اس میں پاکستان کے حوالے سے بہت ساری کچھ ان کو خوشخبری سمجھ رہے ہیں، کچھ اس کو جیک پاٹ کہہ رہے ہیں، اور کچھ اس کو بہت بڑی بدخبری سمجھ رہے ہیں، اور ہم انشاءاللہ آگے چل کے ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کے حوالے سے سب کا کیا مطلب ہے. لیکن آئیں پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت یہ ساری ڈسکشن اتنی زیادہ امپورٹنٹ کیوں ہو چکی ہے. دیکھیں 2017 میں جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پہلی پریزیڈنسی تھی تو اس وقت امریکہ نے ایک نئی پالیسی شروع کی تھی چائنا کے اگینسٹ. اس سے پہلے تک پچھلے 40-50 سال سے ان کی چائنا پالیسی ایک انگیجمنٹ کی پالیسی تھی، لیکن اب انہوں نے اس کو شفٹ کر کے ٹرمپ نے اور اسٹریٹجک کمپٹیشن کی پالیسی لائے. اور ہم جانتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے امریکہ نے ریئلائز کیا کہ چائنا کافی زیادہ طاقتور ہو چکا ہے، کافی زیادہ ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ہو چکا ہے، اس کی اکانومی بڑھ کے تقریباً امریکہ کے سائز کی ہو چکی ہے. تو انہوں نے اس کو ایک کمپیٹیٹر اور ایک اینیمی کے طور پہ دیکھنا شروع کیا. اور پھر انہوں نے جو سالوں لگا کے چائنا کو گنجائش دی تھی کہ وہ امریکہ کے لیے مینوفیکچرنگ کرے اور امریکہ کو اپنی ایکسپورٹس کرے، اس رول کو انہوں نے ریورس کرنا شروع کیا اور ان کی کمپنیز کے اوپر پابندی لگانا، جس میں ہواوے والی جو پابندی تھی، ہواوے کمپنی جو کہ 5G ٹیکنالوجی پہ کام کر رہی تھی، اس کو مکمل طور پہ بین کرنا، اس کے اوپر کیسز چلانا. پھر وہ ٹک ٹاک کا کیس اس وقت شروع ہوا تھا اور اب جا کے ریزالو ہوا، جس میں کہ اس پہ پابندی لگائی کہ آپ کو یہ بیچنی پڑے گی کمپنی امریکنس کو، ورنہ ہم اس کو امریکہ کے اندر آپریٹ نہیں کرنے دیں گے. یہ کچھ جو ہے نا ایسے نوٹ ورتھی واقعات ہیں جو کہ اس ٹائم کے اوپر ہوئے. اور پھر ابھی ریسنٹ سالوں کے اندر جب ٹرمپ دوبارہ آیا، پھر یہ بات کافی حد تک سو گئی. جو بائیڈن نے کوئی بہت زیادہ اس کو اگریسولی فالو نہیں کیا، لیکن معاملہ چلتا رہا، بیک برنر پہ رہا. اور ابھی جب ٹرمپ دوبارہ آیا تو اس نے نئی زیل کے ساتھ، نئی فورس کے ساتھ چیزیں امپلیمنٹ کرنا شروع کی، ریسٹرکشنز لگائیں، جس کے اندر دو چیزیں. ایک جو ان کی جی پی یوز کی جو پالیسی ہے جو کہ اے آئی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس میں بڑی سخت پابندیاں لگائیں، اور ساتھ ہی آتے ساتھ اس نے ٹیرفس لگائے. President Trump reigniting the trade war with China, imposing an additional 100% tariff on Chinese imports on top of the 30% that was already in place. They hit the world with something that really is not anything that people are going to do, and it was shocking. تاکہ چائنا کو امریکہ کے اندر اپنی ایکسپورٹس کرنا، بھیجنا مشکل ہو جائے یا قریباً ناممکن ہو جائے، اور وہ اس سے اپنی اکانومی کو اور اپنی مینوفیکچرنگ سیکٹر کو بچانا چاہتا تھا، تاکہ وہ اپنی مینوفیکچرنگ سیکٹر کو، خاص کر آٹو میکرز کے کیس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کو بچایا بھی جا سکے اور اس کو اٹھایا بھی جا سکے. لیکن چائنا نے ظاہر ہے کہ رسپونڈ کرنا تھا. چائنا کوئی کمزور چائنا نہیں ہے، کوئی 70s اور 80s کا چائنا اب نہیں ہے. تو انہوں نے رسپونڈ کیا، اور ان کے پاس ایک مین ترپ کا پٹا تھا اور ہے، اور وہ تھا ریئر ارتھ ایلیمنٹس کا. تو کیونکہ دنیا کی تقریباً 70% جو پروڈکشن ہے، جو ایکسٹریکشن ہو رہی ہے مائن سے ان ریئر ارتھ ایلیمنٹس کی، وہ چائنا کے اندر ہو رہی ہے. اور اس سے بھی کئی گنا زیادہ، تقریباً 93% جو اس کی پروسیسنگ ہے، جو اس کی ریفائنمنٹ ہے، جو اس کی سیپریشن ہے، کیونکہ یہ اکثر اکیلے میں نہیں ہوتے بلکہ اور میں یا ایک دوسرے کے ساتھ مکس حالت میں ایگزسٹ کرتے ہیں. تو وہ جو ٹیکنالوجی ہے، اور اس میں کافی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہیں جو کہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے اس ٹائم پہ، تو وہ چائنا کے پاس ہے 93% کے قریب. تو امریکہ کی ان ریئر ارتھ ایلیمنٹس کے بارے میں جو ڈپینڈنس تھی وہ پوری کی پوری چائنا کے اوپر تھی کچھ کیسز میں. اچھا، اب اس میں صرف یہی نہیں بلکہ اس میں کچھ اور کریٹیکل منرلز بھی آتے ہیں. تو ایک طرف تو ریئر ارتھ ایلیمنٹس ہیں اور کچھ اور منرلز ہیں، اور وہ منرلز بالخصوص بیٹری ٹیکنالوجی کے لیے، جو کہ اس وقت آپ کو ہر چیز میں، گاڑیوں میں چاہیے، فونز میں چاہیے، الیکٹرانکس میں چاہیے، آپ کو ویپنز کے اندر آپ کو بیٹری ٹیکنالوجی چاہیے. تو وہ اس کے لیے، اس میں پھر جو لیتھیم ہے اور اس کی ریفائننگ ہے وہ تقریباً 70% چائنا کنٹرول کرتا ہے. اسی طرح کوبالٹ کی پروسیسنگ ہے وہ بھی تقریباً 70%، اور جو گریفائٹ ہے، بیٹری گریڈ گریفائٹ، وہ 90% سے زیادہ چائنا اس کی ریفائنمنٹ کو، پروسیسنگ کو، پروڈکشن کو کنٹرول کرتا ہے. اب یو ایس کی ڈیپینڈنس اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں، ہمیں اکثر ایک بہت مشکل سا لگتا ہے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنا بڑا ملک ہے. لیکن دیکھیں، کبھی کبھی بڑے ممالک بھی اپنی اسٹریٹجک پلاننگ میں غلطیاں کرتے ہیں. اگر آپ یہاں پہ دیکھنا چاہیں تو فورڈ کمپنی جو ہے، جون 2025 چند مہینے پہلے اس کو اپنا شکاگو کا پلانٹ کچھ عرصے کے لیے بند کرنا پڑا، کیونکہ اس کے پاس یہ جو ریئر ارتھ ایلیمنٹس میں جو بالخصوص میگنیٹس ہیں وہ ان کی گاڑیوں میں استعمال ہوتے ہیں. ان کی گاڑی کا ایک خاص ماڈل ہے جو وہاں بن رہا تھا، تو اس کے اندر وہ استعمال ہوتا تھا، اور وہ ان کے پاس نہیں تھا، اس کی شارٹیج آ گئی تھی. Ford Motor has temporarily idled its US plants for the last 3 weeks, and this is due to a scarcity of magnets containing rare earth minerals. اسی طریقے سے ابھی ریسنٹ ایئرز میں ڈیفنس کنٹریکٹرز نے یو ایس کے اندر الارم ریز کیے ہیں کہ ہمارے پاس ریئر ارتھ ایلیمنٹس نہ ہونے کی وجہ سے جو F-35 فائٹر جیٹ ہے، ہمیں اس کو گراؤنڈ کرنا پڑ رہا ہے آدھوں کو تقریباً، یعنی آدھے فلائنگ کے قابل نہیں ہے.
اور اسی طریقے سے ان کی نیوکلیئر سب مرینز بنانے کی اور مینٹین کرنے کی کیپیبلٹی کے اوپر بھی اثر آیا ہے. اب اس کو بھی اگر آپ سمجھنا چاہیں تو ایک F-35 کے اندر تقریباً 417 کلو, تقریباً آدھا ٹن ریئر ارتھ ایلیمنٹس استعمال ہوتے ہیں. اور یہ کہاں استعمال ہوتے ہیں تو دیکھیں, ایک جو یہ اس کی باڈی جو بنتی ہے وہ ایک خاص قسم کی رڈار کے جو سگنلز ہیں ان کو ایبزارب کرنے والے مٹیریل سے بنتی ہے. اسی طریقے سے اس کے اندر سینسرز ہیں, اس کے اندر ایسے مٹیریل اور ایسے میزائلز اور ایسے اور اکوپمنٹ ہیں جو کہ ہیٹ ریزسٹنٹ ہوتے ہیں. اس کے لیے اینٹیمنی استعمال ہوتی ہے, ہم آگے انشاءاللہ اس کا بھی ذکر کریں گے. اور پھر آپ کو ان سب چیزوں کے اندر ہائی پرفارمنس میگنیٹس چاہیے ہوتے ہیں, اور ہائی پرفارمنس میگنیٹس جو ہیں وہ نیوڈیمیم اور ایک اور اسی طریقے سے پراسیڈینیم جو ہے نا, یہ دو آپ کے پاس ریئر ارتھ ایلیمنٹس ہیں جو کہ بیسٹ میگنیٹس کا کام کرتے ہیں. اور یہ صرف F-35 میں نہیں بلکہ یہ ٹیسلا گاڑیاں جو بنتی ہیں ان کے اندر بھی استعمال ہوتے ہیں. آپ کے جو آئی فون آتے ہیں ان کے اندر کا بھی ایک ضروری ایلیمنٹ ہے. سو جسٹ ٹو گیو یو اے پکچر کہ امریکہ اس ٹائم پہ اپنی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے ان چیزوں کے اوپر بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہے, اور ان چیزوں کا کنٹرول ابھی اس وقت فی الوقت جو ہے وہ بہت زیادہ چائنا کے پاس ہے. اب اس ساری سچویشن سے نمٹنے کے لیے ظاہر ہے لیٹ انہوں نے سوچا, لیکن انہوں نے ہاتھ پیر مارنے شروع کیے, اینڈ ان کی نظر گئی اپنے ایک بڑے پرانے پارٹنر یا اپنے ایک بڑے پرانے سرونٹ یا اپنے ایک بڑے پرانے غلام پاکستان کی طرف. اور یونائٹڈ اسٹیٹس اسٹریٹجک میٹلز پاکستان آتی ہے اور FWO فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کے ساتھ ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو کہ $500 ملین آدھے بلین ڈالر کا ہے وہ سائن کرتی ہے, اور کہتی ہے کہ ہم جو ہیں پاکستان کے اندر اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں منرل پروسیسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ فیسلٹیز. پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں بڑی پیش رفت, دونوں ممالک کے درمیان اہم معدنیات سے متعلق وفاقت کی یادداشت پر دستخط ہو گئے. امریکی ناظم الامور نیتلی بیکر کا کہنا ہے امریکی کمپنی USSM کو پاکستان کے ساتھ اقتصادی تعلقات کو مزید مضبوط کرتے دیکھ کر خوشی ہوئی. اب آپ سوچیں گے کہ یہ تو ایک بڑی زبردست ڈیولپمنٹ ہے اور اس سے پاکستان کا کوئی فائدہ ہوگا, تو چلیں اس کو بھی کنسیڈر کرتے ہیں. لیکن پہلے ذرا یہ سمجھ لیں کہ وائی پاکستان. تو دیکھیں پاکستان ایک بیلٹ کے اندر لائے کرتا ہے جس کو ٹیتھین بیلٹ کہتے ہیں, اور یہ یورپ سے شروع ہو کے ایران, افغانستان اور پھر پاکستان سے گزرتی ہے اور پھر آگے جا کے چائنا کے اندر کلمنیٹ ہوتی ہے. یہ بیلٹ جو ہے دس از نون فار اٹس منرل اینڈ ریئر ارتھ ریچنس, اور بالخصوص پاکستان کے اندر چاہے وہ بلوچستان ہو جہاں پہ یہ چغائی آرک کہلاتی ہے وہ بھری ہوئی ہے منرل سے, خاص کر ریئر ارتھ سے, اور اسی طریقے سے گلگت کا جو علاقہ ہے اور پورے کا پورا KP بالخصوص سوات کا جو علاقہ ہے وہ بھی ان ریئر ارتھ سے اور کرٹیکل منرل سے بھی بھرا ہوا ہے. اب ہمیں سمجھ آنے لگتی ہے کہ 8 ستمبر کو US اسٹریٹجک میٹلز نے کیوں یہ FWO کے ساتھ سائن کیا. اور دیکھیں چغائی آر کی اگر ہم بات کریں تو یہ جو ریکو ڈک ہے یہ اس کے اندر لائی کرتی ہے جو کہ آپ جانتے ہیں سونے اور کاپر کے لیے جانی جاتی ہے. اچھا, اب پاکستان کے پاس تقریباً جو 17 ریئر ارتھ ایلیمنٹس ہیں اس میں سے 12 کنفرم موجود ہیں اور بڑی مقدار میں موجود ہیں. جب میں کہتا ہوں بڑی مقدار میں موجود ہے تو آپ کو مجھے ٹرسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کی جو ٹاپ 10 ریسورس رچ کنٹریز ہیں جس میں US بھی آتا ہے, جس میں چائنا بھی آتا ہے, ٹاپ 10 جس میں سعودی عرب بھی آتا ہے اور وینیزویلا بھی آتا ہے اپنے تیل کی وجہ سے. اور آپ جانتے ہیں پاکستان کے پاس کوئی خاص تیل یا گیس تو ہے نہیں, لیکن صرف ان منرلز کی وجہ سے پاکستان ان ٹاپ 10 کے اندر لائی کرتا ہے. اور پاکستان کے جو یہ ریسورسز ہیں ان کی جو قیمت اس وقت بتائی جا رہی ہے, جو کرنٹ جیولوجیکل سرویز ہیں خاص کر US کمپنیز کے, تو وہ بتا رہے ہیں کہ یہ 6 سے 8 ٹریلین ڈالرز کے ہیں. اگر آپ کو یہ فگر آپ اس کو کانٹیکسچولائز کرنا چاہتے ہیں تو یہ سوچیں کہ یہ پاکستان کا کرنٹ جو بجٹ ہے اس سال کا, اس اماؤنٹ سے آپ ایسے 127 سال کے بجٹ فائنینس کر سکتے ہیں. جی ہاں, 127 سال. تو اب پاکستان نے ایک سیمپل شپمنٹ بھیج بھی دی ہے, شاید کوئی 2 ٹن کے قریب کی شپمنٹ US کو بھیج دی ہے بتانے کے لیے کہ ہمارے کیا ریسورسز گئے ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارے لیڈران جو ہیں وہ خود سوٹ کیسز لے کے اور وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے, US پریزیڈنٹ کو بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس جو منرلز کے سیمپلز ہیں وہ کیا ہیں. اب وہ سیمپلز انہوں نے چاہے اپنی جیب سے پاکستان سے خریدے تھے جو کہ بعد میں بتایا گیا, یا ایمل ولی صاحب نے جس طرح بتایا کہ اور اعتراض کیا کہ یہ کیا ہو رہا تھا اور ہمیں اس میں لوپ میں لیا جائے اور ہمیں بتایا جائے. لیکن بات ریالٹی یہ ہے کہ یہ چیزیں اب وہاں تک پہنچائی جا چکی ہیں. اور پہلی شپمنٹ کے اندر ایک انتہائی امپورٹنٹ میں نے بھی بتایا اینٹیمنی. اینٹیمنی کیا ہے؟ یہ سرمے کو کہتے ہیں, لیکن اینٹیمنی جو ہے وہ ریسنٹ ایئرز میں اس کو کرٹیکل ملٹری میٹل قرار دے دیا گیا ہے. اس کی کچھ خاص کوالٹیز ہیں جس میں ہیٹ ریزسٹنس ایک کوالٹی اور بہت ساری ایسی کوالٹیز ہیں جس کی وجہ سے یہ تقریباً تمام میزائلز کے اندر, تمام ویپن گریڈز جو بھی ایکوپمنٹ بنتا ہے اس کے اندر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں. پھر اسی طریقے سے انہوں نے ان کو کاپر گولڈ کا کانسنٹریٹ دیا ہے انہوں نے, اور ریئر ارتھ ایلیمنٹس کے اندر 2 بالخصوص اور شپمنٹ میں گئے ہیں جس میں یہ نیوڈیمیم اور پریسیوڈیمیم شامل ہیں جو کہ دونوں بڑے ہی
पावरफुल परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के काम आते हैं, जो कि अगेन इस टाइम पे तकरीबन हर नई टेक्नोलॉजी वाली चीज़ के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, उनकी ज़रूरत है। अब पाकिस्तान ने अपनी तरफ से बड़ी एक अक्लमंदी की और चाइना की मौजूदगी में, चाइना के होते हुए और चाइना से फेवर्स लेते हुए जाके अमेरिका के साथ डील कर दी। नेचुरली चाइना ने रिएक्ट किया और अभी अक्टूबर के महीने में चाइना की जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है उसने स्वीपिंग एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगा दिए इन चीज़ों की, इस टेक्नोलॉजी की प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और सेपरेशन टेक्नोलॉजी की एक्सपोर्ट्स के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि जी ये चीज़ें हम अब, और सब कमेंटेटर्स ये कह रहे हैं कि उनकी जो ये स्टेटमेंट्स हैं और ये जो नए कंट्रोल्स हैं दे आर एक्चुअली टारगेटिंग पाकिस्तान, इसलिए कि पाकिस्तान ने वो चीज़ जो कि चाइना ने इस वक्त अमेरिका के ऊपर बैन की हुई है, चाइना उनको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, नहीं दे रहा अमेरिका को, ख़ास तौर पे व्हेन इट कम्स टू वेपन्स ग्रेड एनी रेयर अर्थ एलिमेंट, वो अगर पाकिस्तान अपनी तरफ से उनको देना शुरू करे और उसके लिए चाइना की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करे, चाहे वो रिफाइनमेंट है, चाहे वो एक्सट्रैक्शन की है, चाहे वो प्रोसेसिंग की है, तो ज़ाहिर है ये चाइना को काबिल कबूल नहीं होगा। अब यहाँ पर मेरे जहन में एक बात आती है कि चाइना को तो ये समझ में आती है कि उनके दुश्मन के पास उनकी कोई चीज़ जो कि वेपन्स बनाने के काम आई नहीं पहुंचनी चाहिए, और इसलिए वो ये रिस्ट्रिक्शंस लगा के बैठे हैं। लेकिन पहला मेरा सवाल ये कि क्या हमारे उन उलमा को जिन्होंने पिछले 2 साल हमें मुख्तलिफ़ किस्म की कैंपेन्स चला के बाइकॉट सिखाया और हमें कहा कि आपने बर्गर का और कोल्ड ड्रिंक का बाइकॉट करना है ताकि इससे इसराइल और इसराइल नवाज़ अमेरिका को नुकसान पहुँचे और वो जो है ना हमारे पैसों से फ़ायदा ना उठाएं, क्या आपने कभी उनसे कुछ सुना कि उन्होंने हमें बताया हो कि यार ये जो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान से बाहर जाना शुरू हो चुकी है और बाकायदा तौर पे पब्लिकली MOU भी साइन हुए, पब्लिकली वो सैंपल्स भी वहाँ पे पहुँचाए गए, दिखाए गए और पब्लिकली वो पहली शिपमेंट भी पहुँच गई अमेरिका, क्या उनकी तरफ से कभी कोई बाइकॉट की आवाज़ आई कि इन चीज़ों को हम अपने इस दुश्मन मुल्क को, और दुश्मन भी ऐसा वैसा नहीं, दुश्मन वो जिसने कि कम से कम 20-22 अरब डॉलर्स इसराइल को एड दिया है मिलिट्री इक्विपमेंट की, बमों की, जहाज़ों की, और आपने अपने कानों से सुन लिया जब ट्रंप जो है कनेसेट के अंदर खड़ा होकर नेतन्याहू को मुखातिब करके कहता है कि ये जो है ना दिन रात मुझे कॉलें करता था और दिन रात मुझसे असला मांगता था और ऐसे ऐसे असले मांगता था जिनके मैंने कभी नाम भी नहीं सुने थे, और फिर मैंने उसको ये असले दिए, और फिर वो आगे से ट्रंप कहता है कि और इसने, नेतन्याहू ने उसका बखूबी इस्तेमाल किया। हाँ जी, ये बखूबी इस्तेमाल उस नस्ल कुशी की बात हो रही है जिसमें हमारे बच्चे बच्चियाँ, हमारी औरतें, हमारे बूढ़े शहीद किए गए, और उस मुल्क को हम मज़ीद वैसा असला बनाने के लिए अपने मिनरल्स सस्ते दामों बेच रहे हैं, दे रहे हैं, और उनको इनकरेज कर रहे हैं कि वो आके लें, और लोग खामोश हैं। मतलब उम्मत तो जानती है, जिस हद तक जानती है उसके ऊपर एतराज़ कर रही है, लेकिन बहुत से हमारे जो लीडरान हैं अनफॉर्चुनेटली वो खामोश बैठे हैं। तो यहाँ मैं मज़ीद ये चीज़ सामने रखना चाहूँगा कि देखें ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक शरई मामला है, और शरीयत के हिसाब से, एतबार से मेरे ख़्याल में मुझे आपको इस बात के लिए कोई दलील देने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि हम अपने इस तरह के एक खुले दुश्मन को जो कि हमारे साथ एक जंग के अंदर मुलव्वस है, हम उसको ये चीज़ें कैसे बेच सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, कैसे उसके हवाले कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ ये भी बताता जाऊँ कि इस किस्म की जो प्रॉपर्टी होती है इस्लाम में उसको पब्लिक प्रॉपर्टी कहा जाता है। मैं अक्सर एक हदीस सुनाता हूँ जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल मुस्लिमून शुरका फ़ी सलास अलमा वलकिला वन्नार, तो 3 चीज़ों के अंदर मुसलमान जो हैं वो शरीक हैं, और उसमें पानी का जिक्र हुआ, उसमें चरागाहों का जिक्र हुआ, और उसमें नार, आग यानी कि एनर्जी रिसोर्सेज का जिक्र हुआ। तो मज़ीद इसको अगर आप देखें तो एक हदीस है जिसमें कि अबियद बिन हमल रज़ियल्लाहु अन्हु जो हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि या रसूलुल्लाह, मुझे जो है ना आप ये चीज़ मुझे दे दें, और वो एक नमक की कान होती है, तो एक ज़मीन होती है जिसके अंदर नमक की कान होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको दे देते हैं। वो कहते हैं, यानी अबियद बिन हमल सुना रहे हैं कि मैं वापस जब जाने लगा तो एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि या रसूलुल्लाह, आप जानते हैं आपने इसको क्या दे दी है, आपने इसको, और वो फिर बताते हैं, और जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा आपने एक चीज़ दे दी है जो कि अलमा अल इद की तरह है। अलमा अल इद का जो ट्रांसलेशन है, जो कॉन्सेप्ट है, वो ये बनता है कि एक नेचुरली अकरिंग वाटर रिजर्वायर, यानी कि ख़ुद से नेचर ने एक जगह पे बहुत सा पानी अगर इकट्ठा हो जाए तो उसके लिए लफ्ज़ अलमा अल इद का इस्तेमाल होता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुना कि ये अलमा अल इद है तो मना फरमाया और उससे उन सहाबी से वो वापस ले लिया। तो इससे हम ये इस्टेब्लिश करते हैं कि ये जो सबटेरेनियन जो ट्रेजर्स हैं, जो चीज़ें हैं नेचुरली इकट्ठी हुई हैं और बहुत बड़ी मिकदार के अंदर हैं, एक कहें कि एक लाख से रिप्लेनिशेबल मिकदार के अंदर हैं, वो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो किसी अमेरिकन कंपनी की, वो किसी पाकिस्तान की कंपनी की नहीं हो सकती है, बल्कि वो मुसलमानों की कलेक्टिव चीज़ है, और वो मुसलमानों की भलाई के लिए डेवलप होगी, ख़र्च होगी, उनके ऊपर लगाई जाएगी, और उसकी इवन जो है ना कीमत वसूल करना, यानी उसके ऊपर मुसलमानों से प्रॉफिट लेने की भी आपको इजाज़त नहीं है। तो दे आर वेरी स्ट्रिक्ट रूलिंग्स टूवर्ड्स दैट। हाउएवर, इसको भी अगर हम थोड़ी देर साइड पे रखें तो हम जानते हैं कि अनफॉर्चुनेटली
اس چیز پہ کسی نے کان نہیں دھرنا، بلکہ اونے پونے داموں میں ان چیزوں کو را فارم میں یا سیمی پروسیسڈ اورز کی فارم میں اس کو بیچا جائے گا بغیر کسی ویلیو کو ایڈ کیے. تو یعنی یہ سوچ کہ ہم اس کو ویلیو ایڈ کریں، ریفائن کریں اور اس سے کوئی پروڈکٹ تیار کریں پہلے اپنے لیے اور پھر اگر دنیا کو بیچنا ہے تو دنیا کے لیے، یہ تو بہت دور کی بات ہے. حالانکہ یہ اتنی دور کی بات ہونی نہیں چاہیے تھی، اس لیے کہ ہم تو اس چیز کی کیپیسٹی رکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. میں اس بات کی طرف تھوڑی دیر میں آتا ہوں. اب یہ سب کرنے کے لیے حکومت جیسا کرتی ہے، انہوں نے فٹافٹ قانون بنایا، اور آپ جانتے ہیں کہ مائنز اینڈ منرلز ایکٹ 2025 جلدی بنایا گیا انتہائی نان ٹرانسپیرنٹ طریقے میں، یعنی جو کہ ایک جمہوری قدر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو پتہ نہیں چلا کہ یہ کہاں سے آیا، کیسے آیا، اور ایک لاء پاس کر دیا گیا. اور اس لاء کے تحت ظاہر ہے آپ کو کیا انفارمیشن ملنی ہے. آپ کو تو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ وہ جو قطر کے ساتھ ایک ٹائم پہ LPG کے معاہدے ہوئے تھے گیس کے، کہ وہ کتنے روپے کے معاہدے تھے، ہمیں ابھی تک وہ نہیں پتہ لگ سکا. اور میں آپ کو بتاؤں اسی طریقے سے آپ نے شاید نام سنا ہوگا سینڈک کی جو کان ہے، سینڈک مائن کا، جو کہ بلوچستان کے اندر ہے. آپ جانتے ہیں 2024 میں اس مائن میں سے اس سے کاپر اور گولڈ کا کنسنٹریٹ نکلتا ہے. تو اس کاپر اور گولڈ کے کنسنٹریٹ کی جو ایکسپورٹ ہوئی ہے مقدار، اس کی ویلیو تقریباً $842 ملین، یعنی قریباً $1 بلین ہے. لیکن اور یہ ایک نیا ریکارڈ تھا پاکستان کے لیے. لیکن آپ کے خیال میں اس $1 بلین میں سے، $1 بلین کے قریب میں سے ہمیں کیا ملا ہوگا؟ آپ یقین کریں ہمیں چند پرسنٹ، یعنی لیس دین 10% اماؤنٹ جو ہے نا وہ پاکستان کو ملا ہے یا ملنا ہے، اور باقی سارے کا سارا چائنا لے گیا ہے جس کو ہم نے یہ چیز ایکسپورٹ کی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ جو ڈیل سائن ہوئی ہے وہ کچھ ایسی ہے. اگین ویری نان ٹرانسپیرنٹ، وی ڈونٹ ایگزیکٹلی نو کہ وہ کیا ہے. یہ بات ابھی کافی نہیں تھی، بلکہ ساتھ ہی میں ہمارے حکمرانوں نے ریئلائز کیا کہ دیکھیں جب امریکہ کو ہم یہ چیز دیں گے اور اتنی بڑی تعداد میں دیں گے، اتنی بڑی مقدار میں دیں گے، تو یہ بائی روڈ بھی ٹرانسپورٹ نہیں ہو سکتی، بائی ایئر بھی نہیں ہو سکتی، بائی ریل بھی نہیں ہو سکتی. تو اس کے لیے آپ کو پورٹ چاہیے ہوتی ہے تاکہ یہ شپس کے ذریعے ٹنوں کے ٹن نکلتے ہیں تاکہ یہ نکالے جا سکیں. اور گوادر کا پورٹ تو ظاہر ہے چائنا کی آپ کہہ لیں ملکیت ہے، انہوں نے اس کو خرچ کیا، تو وہ تو انہوں نے اس میں تو ظاہر دینا نہیں اور مسئلے کھڑے کرنے تھے. تو ہماری اشرافیہ نے امریکہ کو پروپوز کیا خود سے، یہ فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ ہے کہ انہوں نے کہا ہے ان کو کہ جی آپ کو ہم اجازت دیں گے، بنا کے دیں گے پسنی کے اندر ایک پورٹ، یہ 70 میل گوادر سے دور ہے، اور اس کے اندر وہ ایک ڈیپ سی پورٹ ہوگی اور وہ آپ کے لیے مختص ہوگی، اور وہ ڈائریکٹلی آپ جو ہے نا یہاں سے جو اس ملک سے لوٹ کے لے جانا چاہیں لے جا سکتے ہیں. اس سے مجھے یاد آتا ہے کہ جو جہانگیر تھا، مغل بادشاہ جہانگیر، اس نے 1616 میں ایک اجمیر ٹریٹی سائن کی تھی، اور اس ٹریٹی کے تحت اصل میں جو برٹش راج تھا، جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، وہ اس سب کانٹیننٹ کے اندر آئی تھی. اور وہ ٹریٹی تھی جس میں انہوں نے سورت کا جو پورٹ ہے وہ دیا تھا برٹشرز کو. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس وقت بھی تھوڑی سی ایسی سچویشن تھی کہ جہانگیر بادشاہ جو ہے نا وہ اپنی طاقت کے نشے میں جب یہ سائن کر رہا تھا تو اس کے ذہن میں جو چیز چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ ایک طرف پورچوگیز ہیں جو کہ کمپیٹ کر رہے ہیں اور دوسری طرف برٹش ہیں. تو انہوں نے سوچا کہ یار یہ پورچوگیز کے مقابلے میں اگر ہم برٹش کو لے آئیں گے تو کچھ ان کے آپس کا بھی کمپٹیشن ہوگا اور ہمیں اس سے کچھ فائدہ ہوگا. تو سملر چیز ہو رہی ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہسٹری میں یہ ہمارے لیے تقریباً 200 سال کی غلامی کا باعث بنا تھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو دوبارہ سے ہم امریکہ کو خود دعوت دے کے اندر لا رہے ہیں اور اس کو اپنی ریسورسز بیچنے کا اور اپنی پورٹ حوالے کرنے کا پلان بنا رہے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کیسے ٹرن آؤٹ ہوتا ہے. ایک اور افسوسناک بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم جانتے ہیں 20 سال جنگ کر کے افغانستان نے بڑی مشکلوں سے قربانیاں دے کے یہاں سے امریکنز کو بھگایا، نیٹو کی فورسز کو، 40 سے زیادہ ممالک کی فورس تھی جو کہ آئی تھی اور ان کو نکالا، اور وہ اپنے ساتھ 4 آبجیکٹیوز لے کے آئے تھے. ہم جانتے ہیں اس کے اندر جو سب سے پہلا آبجیکٹیو تھا وہ کیا تھا، وہ یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ یہاں پہ آ کے اور کنٹرول کر سکیں چائنا کو، چائنا کی گروتھ کو بھی، اور کنٹرول کر سکیں رشیا کو بھی. دوسرا اس کے اندر تھا کہ وہ اسلام کا جو ایک بڑھتا ہوا پھیلاؤ ہے اور یہ جو آوازیں بلند ہو رہی ہیں ایک اسلام کے نظام کی، ایک ریسرجنس کی، خلافت کے آنے کی، اس ٹائم کے جو امریکن لیڈرز تھے، چاہے وہ ڈونلڈ رمسفیلڈ تھا، چاہے وہ خود جارج بش تھا، وہ باقاعدہ طور پہ یہ کہتے تھے کہ اس کو سٹاپ کرنے کے لیے ہمیں ان جگہوں کے اوپر جانا پڑے گا جہاں سے ان چیزوں کی ریسرجنس کی آوازیں آ رہی ہیں. اور ہم مانے یا نہ مانے ان حدیث کو جو خراسان کی بات کرتی ہیں، لیکن لگتا ہے کہ امریکن جو پالیسی میکرز ہیں اور رولرز ہیں وہ ان کو ضرور مانتے ہیں اور اس کے اگینسٹ پلان بھی کرتے ہیں. تیسرا جو تھا وہ تھا یہاں کے اس ریجن کے منرلز اور آئل ریسورسز کے اوپر قبضہ کرنا. اس ٹائم پہ کیونکہ یہ سارے جیولوجیکل سرویز نہیں ہوئے تھے 2001 میں، تو اس ٹائم پہ صرف آئل کی اور گیس کی اور پائپ لائنس کی اور کیسپین ریجن کے تیل کی بات ہوتی تھی. لیکن اوور دی ایئرس کہیں 2010 کے آس پاس پھر جیولوجیکل سرویز ہوئے افغانستان کے ریلیٹڈ بھی، اور بے تحاشا وہاں پہ بھی منرلز کی بات ہوئی، اور اب تو پاکستان والی بھی سامنے آ چکی ہے. تو یہ اور پھر آخری تھا کہ ان کو یہاں پہ بیس چاہیے تھے یا بیسس چاہیے تھے، اور آج کل بھی ہم سن رہے ہیں کہ
ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بگرام بیس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں چاہیے. We're going to keep Bagram, the big air base, that one of the biggest air bases in the world. We gave it to him for nothing. تو اب آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ جنگ کر کے تو وہ یہ حاصل نہیں کر سکے یہ آبجیکٹیوز، لیکن نظر ایسے آ رہا ہے کہ اس میں سے تقریباً سارے کے سارے ہم ان کو بزنس کے نام پہ، چند ڈالروں کے پھوٹی کوڑیوں کے نام پہ ہم ان کو دینے کے لیے تیار ہیں کہ ان کے یہ سارے کے سارے آبجیکٹیوز، ان کی واپس یہاں کی پریزنس کی، ان کے یہاں سے منرلز نکالنے کی، ان کے اسلام کے پھیلاؤ کو روکنے کی اور ان کے یہاں پہ بیس بنانے کی ہم ان کو پوری کر کے دے رہے ہیں، پلیٹ میں رکھ کے دے رہے ہیں. اب میں آتا ہوں، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم جو ہیں کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے کرنا تو یہ ہے، میں نے بتایا کہ ہم اونے پونے ان کو یہ چیزیں دیں گے، اور پھر ہم ایک جہاز اگر ان سے خریدیں گے، ایک میزائل خریدیں گے، تو اس میں ہم جو ہے نا اتنے بلین ڈالرز ان کو دیں گے کہ جو ہماری سالوں کی ایکسپورٹ ہوگی شپس کی، کنٹینرز کی، وہ ساری اس سے کم پڑ جائے گی. اگر ہم یہ کر سکتے تھے اصل میں کہ دیکھیں ہمارے اپنے ڈاکٹر عبدالخیر خان فوت ہو گئے، اللہ ان کو بخشے، اسی طریقے سے سمر مبارک مند صاحب، ہمارے پاس اتنے سائنسدان تھے اور ابھی بھی موجود ہیں جنہوں نے کہ ایک ایسی ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کیا جو ایک دنیا کی مشکل ترین ٹیکنالوجی، جو دنیا کی سیکریٹو ترین ٹیکنالوجی، جس کے لیے آپ کو جو را مٹیریلز تھے بنانے کے لیے وہ بھی آپ کو اویلیبل نہیں، جس کے لیے آپ کے اوپر شدید پابندیاں بھی، یعنی کوئی بتاتا بھی نہیں اور آپ کو وہ علم حاصل کرنے کی بھی اجازت نہیں، لیکن ہم نے کر کے دکھایا. اور انٹرسٹنگ بات، جب وہ ہم نے جو ٹیکنالوجیز بنائی ہیں اس کے اندر سینٹریفیوجز کا نام آتا ہے، تو یہاں پہ بھی جو سیپریشن ٹیکنالوجیز ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ وہ بھی، اس میں بھی اصل میں سینٹریفیوج ٹیکنالوجی چاہیے ہوتی ہے کہ اس کو آپ خاص سپیڈز کے اوپر جب گھماتے ہیں تو اس میں سے جو ہے نا وہ چیزیں الگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو کیا ہم یہ خود ڈیولپ نہیں کر سکتے؟ اگر ہم نے میزائل ٹیکنالوجی خود ڈیولپ کی، اگر ہم نے انڈر گراؤنڈ ٹیسٹنگ ٹیکنالوجی خود ڈیولپ کی، اگر ہم نے نیوکلیئر بام خود ڈیولپ کیا اور ٹیسٹ کیا، تو میرے خیال میں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں اور ہم اس سے آگے بہت کچھ کر سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی اس کے لیے ایک پولیٹیکل ول چاہیے، اس کے لیے اس دماغ کے اندر ایک آزادی اور حریت کا کانسیپٹ چاہیے، جہاں پہ اصل میں اس وقت ہمارے حکمرانوں کے اندر غلامی اور تابعداری کا جو کانسیپٹ ہے وہ بری طریقے سے جگہ کر چکا ہے. اور کنکلوژن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہماری جو اس ملک کی ایلیٹ ہے، جو اشرافی ہے، اس کے پاس ایک بہت خطرناک ٹول ہے. آپ اس ٹول کو سمجھیں، وہ ٹول جمہوریت ہے، وہ ٹول ڈیموکریسی ہے. وہ اس ڈیموکریسی کے ٹول کے تحت جو قانون، جو ایکٹ، جو بل چاہتے ہیں پاس کراتے ہیں، بناتے ہیں، اور پھر اس کے مطابق اس ملک کو اور اس حد تک کہ اس ملک کے باشندوں کو امریکہ کے ہاتھ بیچنا شروع کر دیتے ہیں. ڈاکٹر عافیہ کی مثال کہیں دور نہیں ہے. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم واپس اسلام کے نظام کی طرف جائیں. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم رسول اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو، جس میں انہوں نے فرمایا انما الامام جنہ یقاتل من ورائہ ویتقی بہ، کہ ہم سمجھیں کہ خلیفہ، مسلمانوں کا امام، ایک امام، وہ ایک ڈھال کی مانند ہے، ایک شیلڈ کی مانند ہے، جس کے پیچھے سے مسلمان لڑتے ہیں اور جس کے پیچھے مسلمان سیفٹی پاتے ہیں، مسلمان جو ہیں وہ سیف ہوتے ہیں. دیکھیں آج جہاں پہ لڑائی کی ضرورت ہے وہاں پہ ہم لڑائی کرنے کے لیے تیار نہیں، اور جہاں پہ بھائی چارے کی ضرورت ہے، اپنے ہی مسلمان، چاہے وہ مسلمان افغانستان کے ہوں، چاہے وہ ہمارے TLP کے بھائی ہوں، ان کے خلاف جو ہے نا ہم جنگ کرنے کے لیے اور ان کے خلاف ہم قتال کرنے کے لیے تیار ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نظام موجود نہیں ہے جو کہ انشور کرتا ہے کہ مسلمانوں کی جان اور امان جو ہے، مسلمانوں کی جان اور مال جو ہیں وہ سیفٹی میں ہوں، امان سے ہوں. جزاک اللہ خیر.